جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس سائڈ سے بھی ہلکی ہلکی جو روشنی ہے، صبح کی جو کرن جس کو کہتے ہیں، انسان شاعر بھی استعمال کرتے ہیں، عام استعمال، کہ صبح کی جو کرن ہے وہ اس وقت یہ اس سائڈ پہ طلوع ہونے جا رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی انسانوں کی دیکھیں کہ اس کرن کے ساتھ روزانہ صبح نکلنے سے پہلے جو رات کا سماں گزرتا ہے یا دن چڑھتا ہے، تو سینکڑوں کی تعداد میں انسان جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بلکہ ظلم کی وجہ سے۔ ظاہر دنیا کے سامنے یہ ظلم نظر آ رہا ہے کہ حملہ پہلے کیا گیا ہے، اور اگر ہاتھی یا شیر کے اوپر کوئی خرگوش یا جنگل کا کوئی چھوٹا سا جانور حملہ کرے، پھر آپ یہ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو اسرائیل جو امریکہ اور یورپین ممالک کی مدد کے ساتھ اس وقت ہاتھی بنا ہوا ہے، بے شک سائز میں تھوڑا، لیکن طاقت جو ہے وہ ساری نظر آتی ہے دنیا کو۔ کوئی دنیا کا ایسا ہتھیار نہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، کوئی انٹیلیجنس دنیا کی تیز ترین وہ ان کے پاس، لیکن ان کے اوپر وہ جو اچانک حملہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بظاہر دنیا کا جو تجربہ ہے پچھلے چند سالوں کا، ہم نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک جواز بنایا جا رہا ہے، ایک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ لاکھوں انسانوں سے جان کیسے چھڑائی جائے جو وہاں پہ وہ فلسطین میں بھی سانس لے رہے ہیں، کیونکہ درجنوں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے مار مار کے چیک کر لیا پہلے، کوئی نہیں ایسا بنا کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور چھوڑ کے جو جگہ چلے جائیں۔ اب انہوں نے اپنے شہری مروا کے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا کا منہ مکمل طور پہ بند کر دیا ہے پہلے ہی، کہ آج کل کو جو ظلم ہم نے ڈھانا ہے، جو ظلم ہم نے کرنا ہے، جو ظلم جرمنی کی تاریخ میں ہم نے دیکھا، اب اس طرح کا جو ظلم ہے اس کے لیے جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہماری صبح کی جو سیر ہے یہ یہاں 5 کبھی 7 کبھی 8 کبھی 10 انصار فجر کی نماز کے بعد 3-4 کلومیٹر نکلتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہوئے مختلف موضوعات پہ گفتگو، پرحاصل گفتگو کے ساتھ ہماری پھر واپسی ہوتی ہے۔ بہرحال دکھانے کا مقصد کیا ہے، آپ کے ساتھ یہ مناظر شیئر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بھی دیکھے سنے تو اس کو ایک تحریک پیدا ہو کہ اگر فرینکفرٹ میں بسنے والے انصار ایک ٹیم بنا کے پورا سال اس طرح سیر کے لیے نکل سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، ہم اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح فجر کی نماز کے بعد یا دوسری کسی نماز کے بعد کیوں نہ نکلیں۔ یہ کسی اور کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی نے اس کا کوئی کریڈٹ لینا ہے۔ اپنی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو اگر آپ قائم رکھیں گے تو زندگی کو کچھ لمبا عرصہ انجوائے کر لیں گے، اور اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو روزانہ ہزاروں انسان جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ لیں جی، آپ نے ایک منظر دیکھا پہلے جس وقت سیر کا آغاز ہوا تھا، اندھیرا۔ ابھی ہم اپنی سیر کے اختتامی پوائنٹ سے ہو کے اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، یہ ہمارا وہ سینٹر ہے جو کچھ عرصہ فرینکفرٹ والوں کا جو سینٹر رہا، مسجد تھی یہاں اور باقی جو پروگرام ہوتے تھے۔ کچھ سال
اور اس کے بعد پھر بیت الصبوح جو آپ اکثر دیکھا کرتے ہیں نماز اور جمعہ کے لیے، وہاں خرید لیا گیا۔ اس جگہ پہ آپ دیکھیں صبح کے مناظر میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں یہ جانور حشرات، یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی ٹیڈی بکریاں ہیں، پیچھے وہ بطخیں ہیں، اور ساتھ یہ دیکھیں منظر فرانکرائش لکھا ہوا ہے، فرانس۔ یہاں یورپ میں جو مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کے علاقے ہوتے ہیں ان کو یورپ کے کسی دوسرے ملک کے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اشتراک کیا جاتا ہے صرف علامتی طور پہ، اور پھر وہ اپنا بورڈ لگا دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہمارا فلاں علاقے کے ساتھ اشتراک ہوا ہے اس علاقے کا۔ باقی سیر کے جو مناظر ہیں ان کو دیکھ کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل میں خواہش تڑپتی ہوگی کہ ہم بھی کبھی ایسے جا سکیں۔ دیکھیں یہ کیا زبردست قسم کی فصل، یہ اب چقندر ہے یا کیا چیز ہے، یہ کوئی دیکھنے والے ایکسپرٹ جو بتا سکتے ہیں۔ دو تین دن بعد یہی ہے